بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے معلوم تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، مگر وہ مزدور میرے سامنے پیاس لگنے پر پاس پڑی بوتل سے پانی پی رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ جب پانی پینے لگتا تھا تو اینٹوں کی طرف منہ کر کے خود کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یوں سامنے پانی پیتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، اور اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ وہ رمضان المبارک کا احترام بھی کر رہا ہے۔ خیر، وہ اپنا کام کرتا رہا اور میں اس کے سر پر کھڑا ہو کر کام کرواتا رہا۔ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو میں اس کا کھانا لے کر آ گیا۔ اس نے کھانا ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کر رونے لگا اور روتے ہوئے مجھے کھانا واپس کر دیا۔ یوں اتنے بڑے آدمی کا اچانک رونے لگنا مجھے حیران کر گیا، اور میں اس سے وجہ پوچھے بنا رہ نہ سکا۔ میرے وجہ پوچھنے پر اس نے جو واقعہ سنایا وہ کچھ یوں ہے۔ اس نے بتایا کہ میرا نام رفیق احمد ہے اور میں جنوبی پنجاب کے کسی گاؤں میں امام مسجد تھا۔ وہاں کے چودھری صاحب، جن کا نام چودھری مسعود تھا، انہوں نے کسی مسئلے کے متعلق مجھ سے پوچھا کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، تو میں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بقول چودھری مسعود کے کہ میرے بعد انہوں نے وہ مسئلہ کسی اور مولوی سے پوچھا تو اس مولوی نے جائز قرار دے دیا۔ چودھری مسعود گاؤں کا سرپنچ تھا۔ اس نے گاؤں کی پنچایت بلا لی اور وہاں پر مجھے جاہل، ان پڑھ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا مولوی قرار دیا گیا، اور لوگوں کے سامنے اسی مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رفیق احمد کی نظر میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ میں نے فلاں فلاں مولوی سے پوچھا ہے تو انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے۔ میں نے التجا کی کہ جس مولوی نے مسئلہ جائز قرار دیا ہے اس کو میرے سامنے بٹھایا جائے تاکہ وہ مجھے قائل کر لے یا پھر اپنی غلطی مان لے، مگر چونکہ سرپنچ بھی چودھری مسعود صاحب تھے، لہٰذا میری دلیل کو رد کرتے ہوئے انہوں نے مجھے جاہل قرار دے دیا اور گاؤں سے نکال دیا۔ میرے گھر کا سرکٹ گاؤں سے ملنے والے اناج اور روٹی پر چلتا تھا، جبکہ وہی آنا بند ہو گیا تو مجبوراً میں لاہور چلا آیا۔ یہاں میرا بیٹا ایک مل میں کام کرتا تھا، میں نے بھی بیٹے کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ پھر مجھے فالج کا اٹیک ہوا تو میں نے کام چھوڑ دیا، مگر الحمدللہ بیماری سے بہت حد تک صحت یاب ہو گیا ہوں۔ پھر مجھے ایک دن خبر ملی کہ میرا بیٹا مل میں کرنٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا ہے، تو میں ہل کر رہ گیا، مگر جیسے تیسے جینا تو پڑتا ہی ہے۔ میری بیٹی اور میں نے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میری بیٹی کپڑے سلائی کرتی اور لوگوں کے گھروں میں دے کر آتی تھی۔ یہاں آ کر مولوی صاحب رک گئے، جیسے تذبذب کا شکار ہوں کہ بات آگے بڑھائیں یا نہیں، جبکہ میں مزدوری کرتا ہوں، مگر اب میری بیٹی نے کام چھوڑ دیا ہے اور اب گھر میں کمانے والا میں اکیلا ہی ہوں۔ اگر کام مل جائے تو ہم پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو فاقے میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی نے کام کیوں چھوڑ دیا ہے، تو مولوی صاحب پھر سے رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک باپ کے لیے یہ بتانا بہت مشکل ہے، مگر میں اکیلا اس غم کو برداشت نہیں کر سکتا، آج تم سے بانٹ ہی دیتا ہوں۔ اور بتایا کہ ایک دن میری بیٹی کپڑے سلائی کر کے ایک گھر میں دینے گئی تو وہ عورت گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس عورت کے شوہر نے میری بیٹی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ میری بیٹی کی عزت اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی، مگر اس ظالم انسان کے ہاتھوں میری بیٹی کے جسم پر لگنے والی خراشوں کے نشان آج بھی باقی ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن میری بیٹی اکیلی میرے پاس نہیں آتی، میری بیوی گھر سے کہیں جائے تو میری بیٹی ساتھ ہی جاتی ہے۔ میری بیٹی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی، میں اس کا باپ ہوں، مگر وہ کمرے میں اکیلی ہو اور میں اندر چلا جاؤں تو میری بیٹی رونے لگتی ہے۔ اتنی بات کے بعد مولوی صاحب کی آنکھیں پھر بہنے لگیں۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ نے کس غلطی پر اتنی سخت پکڑ کی ہے، یا کس رتبے پر پہنچانے کے لیے اتنا بڑا امتحان لے رہا ہے۔ پھر میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میرے ذہن میں تھا کہ مولوی صاحب گھر اور دولت مانگیں گے، مگر انہوں نے بتایا کہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ان کے پاس ایک مہینے کا راشن ہوتا کہ وہ روزہ رکھ سکیں، انہیں رزق کی خاطر روزہ نہ چھوڑنا پڑے، اور دوسرا صرف ایک بار ان کی بیٹی ان کے سینے سے ایسے لگے جیسے بچپن میں اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھ کر لگتی تھی۔ مولوی صاحب کی خواہش نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت مولوی صاحب کی راشن لینے والی خواہش پوری کر دی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا، جبکہ مولوی صاحب نے بھی روتے ہوئے کہا کہ جب سے میرا بیٹا مرا ہے پہلی بار پورے مہینے کا راشن لے کر جا رہا ہوں، ورنہ ہفتے میں
ایک یا دو فاقے لازمی ہوتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم علم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔